اسماعیل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے لشکر کے پڑاؤ کے اطراف میں لگ بھگ 2 فرسنگ کے فاصلے پر میرے لشکر کے مخبر اور طلائیہ گر اور نقیب پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی قوت ہم پر شبخون مارنے کی کوشش کرے تو وہ لوگ بر وقت ہمیں مطلع کر سکتے ہیں۔ اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تو کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس کے بعد شاریہ نے کچھ سوچتے ہوئے اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کیا، آپ کے آنے سے پہلے میں ام اطریف سے ان کے گھر سے متعلق سوالات کر رہی تھی۔ مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں، لیکن یہ جان کر خوشی بھی ہوئی کہ یہ دونوں میاں بیوی آپ لوگوں کے ہاں رہتے ہیں۔ ابھی ان سے میں نے سوال و جواب کا سلسلہ پورا نہیں کیا تھا کہ آپ آ گئے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے بھی چند سوال کر سکتی ہوں؟ اسماعیل نے بڑے غور سے شاریہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر سوال برا ماننے والے ہیں تو میں برا مانوں گا۔ شاریہ پہلے کی نسبت سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، میں سوالات آپ کی ذات سے متعلق نہیں، آپ کے گھرانے سے متعلق کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ واقعی برا مانیں گے تو نہیں پوچھوں گی۔ اسماعیل ہنس دیا اور کہنے لگا، بی بی، ہم لوگوں نے کیا برا ماننا ہے، تم جو چاہے پوچھو، بغیر برا مانے تمہیں جواب دیں گے۔ اس پر شاریہ کو کچھ حوصلہ ہوا اور کہنے لگی، کیا آپ بتائیں گے کہ آپ گھر کے کتنے افراد ہیں؟ اسماعیل مسکرایا، پھر کہنے لگا، ہم گھر کے 6 افراد ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی ابراہیم بن قاسم، میرا باپ قاسم، میری چھوٹی ننھی بہن سماوا، ہم اطریف اور ان کی بیوی، اور ہماری خالہ رویان۔ اسماعیل بن قاسم کے خاموش ہونے پر فخریہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے شاریہ کہنے لگی، میں آپ کی ذات اور آپ کے جواب دینے پر جس قدر بھی فخر کروں میرے خیال میں کم ہے، اس لیے کہ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ ام اطریف اور ان کی بیوی دونوں کو اپنے اہل خانہ میں شمار کرتے ہیں۔ اسماعیل پھر ہنس دیا، ہم شامل کریں نہ کریں، یہ ہمارے گھرانے کا ایک حصہ ہیں۔ یوں جانو ان دونوں میاں بیوی کے بغیر ہم چاروں نامکمل ہیں۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں، وہ یوں کہ بغداد میں جو شاہی طبیب جبرائیل، وہ ہمارا قریبی عزیز ہے، لیکن نہ میں نے اسے شکل سے کبھی دیکھا ہے، نہ وہ شکل سے مجھے پہچانتے ہیں۔ میرے بابا انہیں جانتے تھے، وہ میرے بابا کے عزیز ہیں، اور اب جب کہ میرے بابا فوت ہو چکے ہیں تو کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں کہ محترم جبرائیل کے کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ کچھ سوچتے ہوئے اسماعیل نے کہا، طبیب جبرائیل کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا نام عیسیٰ ہے۔ اس کے علاوہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی۔ عیسیٰ کی شادی ہو چکی ہے، میرے خیال میں اس کی شادی کو چند ماہ ہی ہوئے ہیں۔ وہ گھر کے 3 ہی افراد ہیں، خود جبرائیل، اس کا بیٹا عیسیٰ اور اس کی بیوی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس کے بعد اسماعیل نے شاریہ کو مخاطب کیا، کیا تم اکیلی اس خیمے میں رات کو رہ لو گی؟ شاریہ چونک پڑی اور کہنے لگی، اگر ایسا ہے تو میں آپ دونوں کے ساتھ جاؤں گی۔ میں اکیلی تو کبھی بھی اس خیمے میں رات بسر نہیں کروں گی، مجھے تو نیند ہی نہیں آئے گی۔ ایک سردی ہے اور دوسرا ڈر اور خوف کے مارے لرزتی رہوں گی۔ اسماعیل ہنس دیا اور کہنے لگا، سردی کا تو تھوڑی دیر تک سدباب ہو جائے گا، ابھی خیمے میں دیکھتے ہوئے انگاروں کی انگیٹھی آ جائے گی۔ خیمے کے اس کونے میں لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ساری رات ہلکی ہلکی آنچ میں انگیٹھی جلتی رہے گی اور اس سے خیمہ گرم رہے گا، لہذا سردی کی فکر تو بالکل نہ کرو۔ شاریہ بیچ میں بولتے ہوئے کہہ اٹھی، چلو سردی کی تو میں کوئی پرواہ نہیں کرتی، ٹھٹر ٹھٹر کر بھی رات بسر کر لوں گی، لیکن میں اکیلی تو نہیں رہ سکتی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ اور ام اطریف کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، میں آج کی رات اپنے سالار خزیمہ بن خازم کے خیمے میں بسر کر لوں گا۔ ایسا ہم تمہاری خاطر کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ خیمے میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہی رہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ایسا کرنے سے تم معیوب جانو۔ بڑی فرادلی اور کسی قدر مسکراہٹ میں شاریہ نے کہا، میں معیوب نہیں جانوں گی، آپ دونوں یہیں اسی خیمے میں رہیں گے۔ خیمہ کافی بڑا ہے، ایک طرف آپ دونوں سو جائیے، دوسری طرف میں بستر میں گھس کر پڑی رہوں گی، لیکن میں بہرحال اکیلی نہیں رہوں گی۔ اسماعیل نے اطریف کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بابا، میں خزیمہ بن خازم سے کہہ آیا ہوں کہ میں آج کی رات اس کے خیمے میں بسر کروں گا۔
تم ایسا کرو، یہاں میرے خیمے میں سو رہو، تمہاری موجودگی میں شاریہ کم از کم ڈر اور خوف محسوس نہیں کرے گی۔ یہاں تک کہتے کہتے اسماعیل کو رک جانا پڑا، کیونکہ ایک نوجوان خیمے میں داخل ہوا اور دہکتے ہوئے انگاروں سے بھری انگیٹھی اس نے ان تینوں کے بیچ میں لا کر رکھ دی۔ جب وہ چلا گیا تب شاریہ بولی، امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ میری موجودگی میں آپ اس خیمے میں رہتے ہوئے اپنی توہین اور اپنی بے عزتی خیال کرتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو صرف تمہارے سکون اور آسودگی کے لیے کہہ رہا تھا کہ شاید ہماری موجودگی کی وجہ سے تم پرسکون نیند نہ کر سکو۔ میں خزیمہ کو پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ میں اور اطریف دونوں اپنے خیمے میں رات بسر کریں گے۔ جواب میں شاریہ کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ اسی لمحہ اطریف نے آگ بھری انگیٹھی کے پاس کھانے کے برتن رکھ دیے تھے۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اگلے روز شاریہ ایک محافظ دستے کے ساتھ کوہستان ارارات کے دامن سے باکو شہر کی طرف کوچ کر گئی۔ اسماعیل بن قاسم کے مقرر کردہ دستے کے مسلح جوانوں کے ساتھ شاریہ ایک روز باکو شہر کے مغربی کلیسا میں داخل ہوئی۔ ابھی وہ کلیسا کی اندرونی عمارت کی جو سیڑھیاں تھیں ان کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اندر سے برسک بھاگتا ہوا نکلا۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ برسک بیچارہ شاریہ سے گلے مل کر سسک سسک کر روتا رہا۔ شاریہ نے اسے تسلی دے کر سنبھالا۔ جب وہ علیحدہ ہوا تب دونوں بہن بھائی عمارت میں داخل ہوئے۔ کلیسا کے کارندے بھی ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر شاریہ نے برسک کو مخاطب کیا، برسک میرے بھائی، کلیسا میں جو ہماری نقدی ہے وہ لو اور یہاں سے چلیں۔ دیکھو صحن میں مسلح جوان کھڑے ہیں، وہ ہم دونوں بہن بھائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بڑے غور سے شاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے برسک نے پوچھا، کہاں چلیں؟ گھوڑوں کی نال بندی کرنے والے سمامہ بن سلیمان کے ہاں۔ میں سمجھتی ہوں کلیسا کی نسبت ہم دونوں بہن بھائی وہاں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ جواب میں برسک گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا کہ شاریہ نے پھر اسے مخاطب کیا، تم نے ابھی تک پوچھا نہیں مجھے کون لوگ اٹھا کر لے گئے، مجھ پر کیا بیتی، کس نے مجھے ان شیطانوں سے رہائی دلائی؟ اس پر برسک نے بڑے پیار سے شاریہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بہن، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت وہ ستمگر لوگ مجھے باندھ کر چلے گئے تھے تو ان لوگوں نے مجھے کھول دیا تھا۔ کلیسا کا ایک شخص میری بہن کی مدد کرنے کے لیے اسماعیل بن قاسم کی طرف چلا گیا تھا۔ میں غلطی پر نہیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری بہن کی مدد کرنے والا اسماعیل بن قاسم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ شاریہ مسکرا دی۔ اس نے آگے بڑھ کر برسک کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگی، تمہارا اندازہ درست ہے میرے بھائی، میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم دونوں بہن بھائی کلیسا کے بجائے سمامہ بن سلمان کے ہاں قیام کریں گے۔ ساتھ ہی اس پر جو بیتی تھی اس کی رودات بھی اختصار کے ساتھ کہہ دی تھی۔ پھر جلدی جلدی دونوں بہن بھائی نے کلیسا کے اندر جو سامان اور نقدی تھی وہ لے لی اور مسلح جوانوں کے ساتھ ہو لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سمامہ بن سلیمان کی حویلی پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ جب کھلا تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ کھولنے والا سمامہ بن سلیمان تھا۔ دروازے پر جب اس نے شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی کو دیکھا تو وہ بڑے خوشکن انداز میں ان دونوں سے ملا۔ شاریہ کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ جو محافظ انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان کا سرخیل شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری عزیز بہن، آپ دونوں بہن بھائی یہاں محترم سمامہ بن سلیمان کے ہاں قیام کریں۔ میں اور میرے ساتھی پہلے یزید بن غزوان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو پیغام اسماعیل بن قاسم نے ان کے نام دیا ہے اسے پہنچانے کے بعد شیروان اور بوفون کے جو ساتھی اس شہر میں موجود ہیں ان سے نپٹیں گے۔ آپ دونوں بہن بھائی فکر مند نہ ہوں، یہاں آپ کی حفاظت کا بہترین اہتمام کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھیوں میں سے 2 یا 3 ہم وقت آپ لوگوں پر نگاہ رکھیں گے اور آپ کی حفاظت کا سامان کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گئے۔ شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی حویلی میں داخل ہوئے۔ سمامہ بن سلمان نے دروازہ بند کیا۔ اتنی دیر تک اس کی بیوی برسومہ بھی حویلی کے صحن تک آ گئی تھی۔ شاریہ اور برسک کو دیکھا تو بڑی تیزی سے آگے بڑھی، انہوں نے گلے لگا کے ملی، پھر سب دیوان خانے میں جا کے بیٹھ گئے۔ نشست سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے گفتگو کا آغاز سمامہ بن سلیمان نے کیا تھا۔ شاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بیٹی،
تمہارے کلیسا سے اٹھائے جانے پر میں اور میری بیوی دونوں فکرمند اور پریشان تھے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹی، جو کچھ تجھ پر بیتی وہ تفصیل سے بتاؤ۔ شاریہ نے کلیسا سے اٹھائے جانے سے لے کر شیروان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہونے، اور پھر راستے میں اسماعیل بن قاسم کے ساتھیوں کے ساتھ نمودار ہونے، اور شیروان اور اس کے ساتھیوں کی گرفت سے آزاد کرانے، اور ان دونوں کے قتل ہونے کے واقعات پوری تفصیل سے کہہ دیے۔ شاریہ جب خاموش ہوئی تب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ثمامہ بن سلیمان کہنے لگا، میری بیٹی، تمہاری ان باتوں سے مجھے سب سے اچھی جو بات لگی ہے وہ یہ کہ تم نے اسماعیل بن قاسم سے کہہ کر قیام کے لیے کلیسا پر میرے گھر کو ترجیح دی۔ میری اور میری بیوی کی نظروں میں تم دونوں کی حیثیت بیٹی اور بیٹے کی سی ہے۔ اللہ پاک نے ہم دونوں میاں بیوی کو اولاد نہیں دی، اور ہم بھی سمجھ گئے کہ اللہ نے ہم دونوں میاں بیوی کو بھلے بلائے 2 بچے عنایت کر دیے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ثمامہ بن سلیمان جب خاموش ہوا تب شاریہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر نقدی کی ایک تھیلی اس کی گود میں رکھ دی۔ تھیلی کھول کر ثمامہ نے اس کا جائزہ لیا، پھر اس کا منہ بند کر دیا اور جواب طلب انداز میں شاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، یہ کیا ہے؟ شاریہ نے اس موقع پر کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، بابا، نقدی کی یہ تھیلی امیر اسماعیل بن قاسم نے اس وقت مجھے دی تھی جب میں اور میرے بھائی برسک دونوں نے کلیسا میں قیام کیا تھا۔ اب نقدی کی یہ تھیلی میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، اس میں سے آپ گھر کے اخراجات پورے کریں گے۔ جواب میں ثمامہ بن سلیمان مسکرا دیا اور کہنے لگا، میری بچی، یہ بھی تم نے خوب کہا، گھر کے اخراجات تو میں نال بندی سے پورے کر لیتا ہوں، اچھی خاصی رقم روز کما لیتا ہوں۔ میری بچی، تم دونوں کے آنے سے جس قدر خوشی مجھے اور میری بیوی کو ہے اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ نقدی کی یہ تھیلی میرے پاس تمہاری امانت کی حیثیت سے رہے گی۔ جب تم کہیں جانا چاہو گی تو بیٹی، نقدی کی یہ تھیلی تمہارے ساتھ جائے گی۔ یوں جانو تم دونوں کے آنے سے جو خوشی، جو ذہنی اور قلبی سکون مجھے اور میری بیوی کو حاصل ہوا، اس کے ہم بڑی مدت سے منتظر تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ثمامہ بن سلیمان رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، میری بچی، کیا تم مجھے خضر کے خاقان شالی کے خلاف اسماعیل بن قاسم کی مہموں کی تفصیل نہیں بتاؤ گی؟ ثمامہ بن سلیمان کے سوال پر شاریہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، بابا، یوں جانے خاقان شالی کے خلاف اسماعیل بن قاسم بہترین انداز میں کامیاب اور فتح مند رہے ہیں۔ اب تک وہ شالی کے 4 عساکر کو بدترین شکست دے چکے ہیں۔ جس دن میں امیر کے لشکر میں داخل ہوئی تھی اسی دن شالی کا ایک قاصد آیا تھا۔ شالی نے ایک خط کے ذریعے امیر کو دھمکی دی ہے اور عنقریب وہ امیر کے خلاف جنگ کی طرح ڈالنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس متوقع جنگ کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ شاریہ سے تفصیل جان کر ثمامہ بن سلیمان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر وہ دوبارہ بول اٹھا، بیٹی، جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے اس کے مطابق باکو شہر تمہاری منزل نہیں تھی۔ تم دونوں نے اپنے باپ کے ساتھ بغداد کا رخ کرنا تھا، جہاں خلیفہ کا طبیب جبرائیل نہ صرف تمہارا جاننے والا ہے بلکہ قریبی عزیز ہے۔ اب جب کہ حالات پلٹا کھا چکے ہیں، تمہارا باپ مارا جا چکا ہے، تو میری بیٹی، کیا تم امید کرتی ہو کہ تم بغداد میں جبرائیل کے پاس رہ سکو گی؟ وہ تم دونوں کی پذیرائی کرے گا؟ تمہارے باپ کے مارے جانے کے بعد تم دونوں کو اہمیت دے گا؟ اس پر شاریہ کہنے لگی، بابا، جبرائیل مجھے اور میرے بھائی کو شکل سے نہیں جانتا، وہ ہمارا قریبی عزیز ہے اور رشتہ دار ہے۔ اسے جب ہمارے حالات کا علم ہوگا تو مجھے یقین ہے وہ ہماری پذیرائی کرے گا، ہم دونوں بہن بھائی کو اپنے ہاں رکھنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اگر اس نے ہم دونوں کو رکھنے پر آمادگی ظاہر نہ بھی کی تب بھی میں زیادہ فکرمند نہیں ہوں گی۔ اگر اس نے ہم دونوں بہن بھائی سے اجنبیت کا اظہار کیا تو میں امیر اسماعیل بن قاسم سے گزارش کروں گی کہ وہ بغداد شہر میں ہم دونوں بہن بھائی کے قیام کا بندوبست کر دیں، اور مجھے امید ہے کہ امیر مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ بابا، قسطنطنیہ تو ہم واپس نہیں جا سکتے، وہاں ہمارے عزیز و اقارب ہیں، بہت سے رشتہ دار ہیں، لیکن جب تک نصیفورت زندہ ہے وہ ہماری جانوں کے درپے رہے گا، لہٰذا واپس قسطنطنیہ جانے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں تک اس شہر باکو میں رہنے کا تعلق ہے، یہاں بھی حالات ہمارے حق میں نہیں۔ ہماری وجہ سے شیروان اور بوفون کے علاوہ بہت سے آتش پرست مارے جا چکے ہیں۔
اس کے باوجود اس شہر میں ہم دونوں بہن بھائی کو خطرہ رہے گا کہ شیروان اور بوفون کی باقیات میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہوگا۔ ہم دونوں بہن بھائی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا ہم نہ قسطنطنیہ واپس جا سکتے ہیں نہ باکو میں قیام کر سکتے ہیں۔ اب بغداد ہی ہماری آخری منزل ہے۔ شاریہ جب خاموش ہوئی تب برسوما اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تم دونوں بہن بھائی بابا کے پاس بیٹھ کر باتیں کرو، میں تم دونوں کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ اس پر شاریہ فوراً جست لگانے کے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ برسوما کا بازو اس نے پکڑ لیا، پھر کہنے لگی، ماں، آج کے بعد گھر میں آپ کوئی کام نہیں کیا کریں گی، سارے کام میں نپٹا لوں گی۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ میرے ساتھ مطبخ میں چلیں، مجھے ساری چیزوں کے متعلق بتا دیں، کھانا میں خود تیار کروں گی۔ شاریہ کے ان الفاظ سے برسوما خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ دونوں دیوان خانے سے نکل کر مطبخ کی طرف چلی گئی تھیں۔ خاقان شالی کے قاصد کے آنے اور پھر اسماعیل بن قاسم کے جواب لے کر جانے کے بعد شالی نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ کوہستان ارارات کا رخ کیا تھا۔ اسماعیل بن قاسم کے مخبر بھی پوری طرح متحرک تھے، وہ شالی کی نقل و حرکت سے اسے آگاہ کر رہے تھے۔ اسماعیل بن قاسم کو جب خبر ہوئی کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے شالی قریب آ گیا ہے، تب جس جگہ اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں سے اس نے پڑاؤ اٹھایا اور کوہستان ارارات کے قریب ہوا۔ وہاں اس نے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ وہ ایسی جگہ تھی جس کے پیچھے دو بڑے ٹیلے تھے اور ان کے درمیان میں درے کی صورت میں ایک کافی کھلا اور وسیع راستہ کوہستانی سلسلے کے اندر گھستا تھا۔ ان دو ٹیلوں کے سامنے خاقان شالی کا استقبال کرنے کے لیے اسماعیل بن قاسم نے اپنے لشکر کو استوار کر لیا تھا۔ شالی اپنے مخبروں کی رہنمائی میں وہاں پہنچا اور آتے ہی اس نے لشکر کا پڑاؤ کیا اور پھر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے صفیں درست کرنے لگا۔ وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کافی کم ہے۔ آتے ہی ضرب لگا کر وہ اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا اور اپنے تباہ ہونے والے لشکریوں کا انتقام لینے کے لیے انتہائی بے چین ہو رہا تھا۔ جنگ کی ابتدا خاقان شالی نے کی اور وہ اسماعیل بن قاسم کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں اپنی جوابی کارروائی کی۔ کچھ دیر ہولناک رن پڑا، پھر اچانک اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم نے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خاقان شالی کے لشکر کا دباؤ نہیں برداشت کر سکتے اور اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے پیچھے ہٹے ہوں۔ اس موقع پر شالی اور اس کے لشکری بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مزید تیزی سے حملے کرنے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب مسلمانوں کے لشکر کو پسپا کرنا اور شکست دینا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ جب اپنے لشکر کے ساتھ اسماعیل بن قاسم نے پسپا ہونا شروع کیا، تب شالی اور اس کے لشکریوں نے اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کر لی تھی۔ اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم دونوں اپنے لشکروں کو لے کر ٹیلوں کے بیچوں بیچ پیچھے ہٹے۔ شالی کا لشکر جب دونوں ٹیلوں کے بیچ جو کھلا وسیع درہ تھا اس میں آیا، تب ایک خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس درے کے دونوں جانب جو ٹیلے تھے ان کے اوپر سے شالی کے لشکر پر اس تیزی سے تیر اندازی کی گئی تھی کہ شالی کے لشکر کی اگلی کئی صفیں کٹ گئیں۔ اس کے بعد تیر اندازی پچھلی صفوں پر بھی شروع ہو گئی۔ اس اچانک تیر اندازی نے شالی کے لشکر میں ایک ہلچل برپا کر دی تھی۔ لگتا تھا یہ سب کچھ اسماعیل بن قاسم نے ایک سوچی سمجھی تدبیر کے تحت کیا تھا اور جان بوجھ کر پسپا ہوا تھا تاکہ شالی کے لشکر اس کے ان تیر اندازوں کی زد میں آ جائے جو پہلے سے اس نے ٹیلوں پر گھات میں بٹھا رکھے تھے۔ اپنی اگلی کئی صفوں کے نقصان ہونے اور اس کے بعد پچھلی صفوں پر بھی تیر اندازی اور اپنے کئی لشکریوں کے کٹ جانے کے باعث شالی کے لشکر نے پیش قدمی بند کر دی تھی۔ اب وہ ایک جگہ رک گئے تھے، بلکہ کئی صفیں پیچھے ہٹنا شروع ہو چکی تھیں۔ اس سے ایک اور نئی چیز رونما ہوئی، وہ یہ کہ اسماعیل بن قاسم نے فوراً اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ جو حصہ وہ بغداد سے لے کر آیا تھا وہ اس نے اپنی کمانداری میں رکھا، جو حصہ خزیمہ بن خازم نصیبین سے لایا تھا وہ اس کی کمانداری میں رہنے دیا گیا۔
بائیں جانب کے ٹیلے کے اوپر سے خزیمہ بن خازم نے چکر لگایا اور جو ٹیلا دائیں ہاتھ میں تھا اس پر سے چکر لگاتے ہوئے اسماعیل بن قاسم شالی کے لشکر کے پہلو پر زیست کی بے شمالی کے قصے کھڑی کرتی نفرتوں، صدیوں کے پرہول عذابوں کی طرح موت کے عناصر اور لمحوں کے آرام کو جہنم بنا دینے والے صدیوں کے پرہول عذابوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اتنی دیر تک بائیں جانب کے ٹیلے سے کاوا کاٹتے ہوئے خزیمہ بن خازم بھی شالی کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ اب ایک طرح سے شالی کے لشکر پر 3 اطراف سے حملہ ہو چکا تھا۔ دائیں پہلو پر اسماعیل بن قاسم ضرب لگا رہا تھا، بائیں پہلو سے خزیمہ بن خازم ان کی تعداد کم کر رہا تھا، اور سامنے کی طرف سے اسماعیل بن قاسم کے وہ تیر انداز جو کوہستانی سلسلے کے اوپر گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تیز تیر اندازی کرتے ہوئے بڑی تیزی سے شالی کے لشکر کی تعداد کم کرنی شروع کر رکھی تھی۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد خاقان شالی کو بدترین شکست اٹھانا پڑی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم نے شالی کا تعاقب شروع کیا۔ اپنے اور دشمن کے پڑاؤ پر نظر رکھنے کے لیے کچھ دستے پیچھے چھوڑے۔ یہ تعاقب کافی دور تک جاری رہا، یہاں تک کہ شالی کے ساتھ گنتی کے چند مسلح جوان رہ گئے، جن کے ساتھ وہ بڑی مشکل کے ساتھ اپنی جان بچا کر اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ پھر تعاقب ترک کر کے اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ آئے جہاں کوہستان ارارات کے دامن میں شالی کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ وہاں اسماعیل بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ چند روز تک وہاں قیام کر کے زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد اسماعیل بن قاسم نے آرمینیا کے اندرونی حصوں کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ ساتھ ہی اس نے تیز ترین قاصد باکو شہر کی طرف بھجوائے اور یزید بن غزوان کو بھی وہاں بلا لیا۔ اسماعیل بن قاسم نے چند روز مزید یہاں قیام کیا، آرمینیا کے حالات کو بہتر انداز میں درست کیا۔ جب دیکھا کہ اب کوئی تخریبی قوت وہاں نہیں رہی، تب آرمینیا کا حاکم یزید بن غزوان کو مقرر کرنے کے بعد اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم باکو شہر کی طرف چلے گئے، جبکہ یزید بن غزوان نے بڑی تیزی سے نئے لشکر بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا۔ ایک روز مغرب کی نماز کے بعد ثمامہ بن سلمان کی بیوی برسومہ اور شاریہ دونوں مطبخ میں کھانا تیار کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ ثمامہ بن سلمان اور برسک دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی اس آواز پر باورچی خانے میں ڈر اور خوف کے مارے شاریہ چونک پڑی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے برسومہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، بیٹی، اب باکو میں وہ پہلے جیسے حالات نہیں رہے، میں دیکھتی ہوں دروازے پر دستک دینے والا کون ہے۔ بیٹی، اب تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شیروان اور بوفون کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور اب باکو شہر میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ برسومہ جب خاموش ہوئی تب باورچی خانے سے شاریہ نے دیکھا ثمامہ بن سلمان دروازہ کھولنے کے لیے صدر دروازے کی طرف گیا تھا۔ برسومہ اور شاریہ دونوں نے کام چھوڑ دیا تھا اور صدر دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ ساتھ ہی برسک دیوان خانے سے باہر آ کر صحن میں کھڑا ہو گیا۔ ثمامہ بن سلیمان نے جب دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا حویلی کے دروازے پر اسماعیل اور عطریف کھڑے تھے۔ ثمامہ بن سلیمان پرجوش انداز میں دونوں سے ملا، پھر وہ حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے برسومہ، شاریہ اور برسک تینوں بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے رہے تھے۔ برسک پہلے ہی صحن میں کھڑا تھا، برسومہ اور شاریہ بھی مطبخ سے نکل کر صحن میں آ گئی تھیں۔ ثمامہ بن سلیمان کے ساتھ اسماعیل بن قاسم اور عطریف دونوں صحن کے وسط میں آئے تو سب سے پہلے شاریہ نے اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، امیر، آپ کیسے ہیں؟ جواب میں اسماعیل بن قاسم مسکرایا اور کہنے لگا، میں اور عطریف تم دیکھتی ہو ٹھیک ہیں، ہم تم دونوں بہن بھائی کا احوال جاننے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر شاریہ نے بھی خوشکن انداز میں پہلے اپنے پھر برسک کے سراپے پر نظر دوڑائی اور کہنے لگی، ہم دونوں بہن بھائی بھی ٹھیک ہیں۔ شاریہ جب خاموش ہوئی تب برسومہ نے اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کیا، بیٹے، میرا اندازہ ہے کہ تم دونوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا،
اگر آج شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ تو میں سمجھوں گی یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اس پر مسکراتے ہوئے اسماعیل بن قاسم کہنے لگا، اماں، کھانا تو ابھی تک ہم دونوں نے نہیں کھایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ دونوں کو زحمت ہوگی۔ آپ ہمارے لیے کھانا نہ ہی تیار کریں تو اچھا ہے، ہم دونوں جا کے مستقر میں کھانا کھا لیں گے۔ بس ہم نے تھوڑا سا وقت لینا ہے اور ایک موضوع پر شاریہ سے گفتگو کرنی ہے۔ برسوما کے بجائے شاریہ شکوہ بھری آواز میں کہنے لگی، زحمت کیسی؟ جس وقت آپ نے دروازے پر دستک دی تھی میں اور اماں کھانا تیار کر رہی تھیں۔ آپ بابا اور برسک کے ساتھ دیوان خانے میں پہنچے۔ میں اور اماں کھانا تیار کر لیں، پھر دیوان خانے میں ہی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شاریہ نے برسوما کا ہاتھ پکڑا اور مطبخ کی طرف چلی گئی۔ سمامہ بن سلیمان اور برسک اسماعیل بن قاسم اور عطریف کو لے کر دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے۔ جلد ہی دونوں نے کھانا تیار کیا، پھر دیوان خانے میں کھانا لگایا گیا۔ سب نے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی کھانے کے لیے خالی برتن مطبخ میں رکھنے کے بعد دوبارہ دیوان خانے میں آ کے بیٹھ گئے۔ تب شاریہ نے اسماعیل بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امیر، ہم سب کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ کہیں آپ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جواب میں اسماعیل بن قاسم نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، دیکھو شاریہ، میں جس مہم کو سر کرنے بغداد سے آرمینیا آیا تھا اسے میں مکمل کر چکا ہوں۔ اس مہم میں میری مدد کرنے کے لیے اور میرے ساتھ نائب کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے خزیمہ بن خازم میں ایک لشکر لے کر نصیبین سے آیا تھا۔ وہ کل صبح ہی صبح لشکر لے کر نصیبین کی طرف چلا جائے گا۔ میں بھی کل اپنے حصے کے لشکر کو ساتھ لے کر بغداد شہر کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ آرمینیا میں پہلے سے جو لشکر موجود تھا اور حاکان شالی کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گیا تھا، اسے یکجا کر دیا گیا ہے۔ ان کی کمانداری اب یہاں کا والی یزید بن غزوان کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے لیے مزید لشکری بھرتی کرنے شروع کر دیے ہیں، جن کی تربیت کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اب میں تم دونوں بہن بھائی سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا کل تم دونوں بہن بھائی ہمارے ساتھ بغداد کی طرف کوچ کرو گے یا مستقل طور پر یہاں باکو شہر میں رہنا پسند کرو گے؟ اسماعیل بن قاسم کے سوال پر شاریہ تڑپ سی اٹھی تھی۔ فوراً کہنے لگی، امیر، میں اور میرا بھائی باکو شہر میں نہیں رہ سکتے۔ میں اور میرا بھائی دونوں بابا اور اماں برسوما کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے ہاں رکھا اور پناہ دی۔ ساتھ ہی میں آپ کی بھی احسان مند ہوں، جس کے لیے میں الفاظ نہیں استعمال کر سکتی۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ 2 بار میری حفاظت کی، میرے بھائی کو محفوظ رکھا، اور پھر یہ کہ یہاں بہابا کے ہاں کچھ مسلح جوانوں کو مقرر کیا تاکہ وہ ہماری حفاظت کا سامان کریں۔ اس کے لیے میں جس قدر بھی آپ کا شکریہ ادا کروں، میں سمجھتی ہوں اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ شاریہ کے خاموش ہونے پر اسماعیل بن قاسم مسکرایا اور کہنے لگا، اس سلسلے میں اول تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوم یہ کہ میں نے کوئی اتنا بڑا مارکا سر نہیں کیا۔ تمہاری حفاظت کا سامان کرنا میرا فرض تھا، اگر نہ کرتا تو اللہ کا کوئی اور بندہ کر دیتا۔ اس کے لیے تمہیں کسی کا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں کل یہاں سے کوچ کروں گا۔ اسماعیل بن قاسم کو رک جانا پڑا کیونکہ بیچ میں شاریہ بولی اور کہنے لگی، ہم دونوں بہن بھائی کل آپ کے ساتھ بغداد روانہ ہوں گے اور وہاں خلیفہ کے طبیب جبرائیل کے ہاں قیام کریں گے، جو ہمارا قریبی عزیز ہے۔ شاریہ جب خاموش ہوئی تب پہلی بار عطریف اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شاریہ میری بیٹی، جو کچھ اسماعیل نے تم سے کہنا تھا کہہ چکا، اور جو تم کہنا چاہتی تھی تم نے کہہ دیا۔ اب اگر تم لوگ اجازت دو تو میری بچی، میں بھی تم سے ایک موضوع پر گفتگو کروں۔ اس موضوع پر میں پہلے اسماعیل سے بات کر چکا ہوں، اس نے میری اس تجویز سے اتفاق بھی کیا ہے۔ اسی موضوع پر میں تم سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں اگر تم چاہو تو مجھے بعد میں جواب دے سکتی ہو، اپنے بھائی برسک سے بھی مشورہ کر لینا۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم دونوں بہن بھائی طبیب جبرائیل کے ہاں قیام کرنا چاہتے ہو۔ ساتھ ہی تم یہ انکشاف بھی کر چکے ہو کہ جبرائیل کو نہ تم نے شکل سے دیکھا ہے اور نہ وہ تم دونوں بہن بھائی کو پہچان سکتا ہے۔
نہ تم سے شناسا ہے، صرف تمہارے باپ کو پہچانتا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں۔